بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 86۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مصحف اور حدیث محرف کی بحث۔ حدیث مردود غیر مقبول کی بحث چل رہی تھی۔ وہ حدیث جس میں راوی پر جرح ہو، راوی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ حدیث غیر مقبول ہو، اس کی بحث چل رہی تھی۔ اس کی 7ویں قسم وہ تھی کہ اس میں راوی دیگر راویوں کے خلاف نقل کرے اور تبدیلی کرے۔ تو اس کی مختلف قسمیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی۔ آج کی ایک جو قسم ہے حدیث مصحف اور حدیث محرف، یہ بھی مخالفت کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: او ان كانت المخالفة بتغيير حرف او حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف۔ اگر مخالفت کسی حرف یا حروف کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جس میں خط کی شکل اپنی حال پر باقی ہو سیاق میں، تو اگر یہ نقطوں کے اعتبار سے ہو تو اس کو مصحف کہتے ہیں، اور اگر یہ تبدیلی اعراب کے اعتبار سے ہو، شکل کے اعتبار سے ہو، تو اس کو محرف کہتے ہیں۔ تصحیف اور تحریف مشہور الفاظ ہے جس میں کسی لفظ کی شکل کو، کسی لفظ کی جو سیٹنگ ہے اس کو اگر اس میں تبدیلی کی جائے تو اس کو تصحیف اور تحریف کہتے ہیں۔ لفظ کی شکل کو بگاڑنے کو تصحیف و تعریف کہتے ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لفظ اور شکل کو بگاڑنے کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو ایک خاص صورت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ جیسے کہ اس کتاب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی ترتیب ہے کہ وہ جو اصطلاحات ہیں ان کو کسی خاص دائرے میں بند کرتے ہیں، خاص اس کی تحدید کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مصحف اور محرف کے بیچ میں کے درمیان میں فرق بیان کیا ہے۔ نیچے حاشیے میں نور الدین عطر صاحب نے اس کو مزید واضح کیا ہے۔ نور الدین عطر صاحب فرماتے: المصحف هو ما غیر فیہ النقط، یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف کا حاصل یہ ہے کہ مصحف اس کو کہتے ہیں جس میں نقطوں کو تبدیل کیا گیا ہو، اور محرف اس کو کہتے ہیں ما غیر فیہ الشکل مع بقاء الحروف، جس میں لفظ کے شکل کو تبدیل کیا گیا ہو، حروف اپنی جگہ پر برقرار ہو، یعنی اعراب کو تبدیل کیا گیا ہو۔ لیکن نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے، لیکن مصحف اور تصحیف کا اطلاق ان دونوں امور پر ہوتا ہے۔ وَيُطْلَقُ الْمُصَحَّفُ وَالتَّصْحِيفُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ فَتَنَبَّهْ۔ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تو مصحف کو ایک خاص شکل میں بند کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصحف عام ہے۔ محرف تحریف کی جو صورت اور جو تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے وہ بھی مصحف میں آتی ہے، اور اس پر بھی تصحیف کا اور مصحف کا اطلاق ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم بیقائی نے شیخ علی نائف بیقائی نے بھی تسہیل علوم الحدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں تو اس سے مزید واضح ہو جاتی ہے۔ وهذا تقسیم ابن حجر العسقلانی فی شرح نخبۃ الفکر، فالاول ما تحول فی الشکل بابطال حرکات الحروف وهذا سماه ابن حجر المحرف۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ محرف اس کو کہتے کہ جس میں اعراب تبدیل ہو، یعنی حروف کی جو حرکات ہے وہ تبدیل ہو جائے، اس کو ابن حجر نے محرف قرار دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے یوم کلابن، یوم کلابن کی جگہ یوم کلابن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تحریف متن میں بھی ہو سکتی ہے اور تحریف سند کے جو راویوں کے نام ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی مثال یوم کلابن الی یوم کلابن، یوم کلاب کو یوم کلاب کہہ دینا، تو اس سے
اس کو تحریف کہتے ہیں کہ کاف کے جو ضمہ ہے اس کو اس نے کسرہ بنا دیا. اور سند میں اور روات میں اگر اس کی مثال ہم دیں تو بشیر کو بشیر کہنا. تو اب ایک راوی ہے اس کا نام بشیر ہے اور اس کو بشیر قرار دینا تو ظاہر ہے اس سے فرق پڑ جائے گا اور اس سے اختلاف بھی ہو جائے گا. بشیر جو راوی ہے وہ الگ ہے اور بشیر راوی ہے وہ الگ ہیں، دونوں کے حالات جدا جدا ہیں. دوسری وثانی ما تحول بالنقد وهذا سماه ابن حجر المصحف. دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں نقطوں کی تبدیلی ہو، اس کو ابن حجر نے مصحف قرار دیا ہے. اس کی مثال مراجم کو مزاحم کہنا، مراجم اور کو مزاحم بنانا. تو اب یہ را کے ساتھ ہے، اس نے اس کو زا کے ساتھ، یہ نقطے کی تبدیلی اس میں آ گئی ہے. یا نیچے ایک اور مثال بھی دی ہے، برید کو یزید بنانا، برید کو یزید بنانا. اب برید کے جتنے بھی حروف ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں لیکن اس میں نقطوں کا اختلاف ہے. ایک جگہ میں یا ہے اور ایک جگہ میں با ہے، اور اسی طرح ایک جگہ میں را ہے اور ایک جگہ میں زا ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ومعرفۃ هذا النوع مهمۃ وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما واكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الاسماء التي في الاسانيد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے اس نوع کی پہچان بہت اہم اور ضروری ہے، اور اس موضوع پر علامہ عسکری نے اور علامہ دارقطنی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. وہ اکثر ما یقع فی المتون، اور یہ تصحیف و تحریف اکثر متون میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسما بھی ہو جاتا ہے جو اسانید میں جو روات ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں اس میں بھی، جیسے اس کی مثالیں گزر چکی ہیں. تو ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ اس نوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے اس نوع کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ تھوڑا سا لفظ تبدیل کرنے کی وجہ سے راوی بدل جاتا ہے، لفظ تبدیل کرنے کی وجہ سے احکام پر بھی فرق پڑ جاتا ہے، معنی پر مطلب پر فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا اس کی پہچان بہت ضروری ہے کہ تاکہ تصحیف سے جن جگہوں میں تصحیف ہوتا ہے تاکہ تصحیف سے اجتناب ہو جائے. دوسرے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی وہ علامہ عسکری رحمۃ اللہ نے لکھی اور علامہ دارقطنی نے لکھی ہے. تو علامہ عسکری رحمۃ اللہ کے حالات نیچے لکھے ہیں. وہ الحسن بن عبداللہ بن سعید العسکری، 293 ان کی پیدائش ہے، اس کا مطلب بہت قدیم راوی ہے، قدیم عالم ہے. راویۃ علامۃ محدث، یہ مورخ ہے اور علامہ ہے، محدث ہے. من ائمۃ الادب واللغت، خاص طور پر ان کی جو خصوصیت ہے کہ یہ ادیب اور لغوی ہے، لغت سے متعلق امور اور ادب عربی سے متعلق امور میں بہت ماہر ہے. 382 ان کی وفات ہے. وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ، ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں. حسنت فی اللغت والادب والامثال، لغت میں، ادب میں اور امثال میں. اور جو مذکورہ کتابیں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے یہ چھپی ہے لیکن اس میں تصحیف و تعریف بہت ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تصحیف، لوگوں کی تصحیف اور لوگوں کی تحریفات اس میں اکٹھے کیے، خود ان کی کتاب میں تصحیف و تعریف ہے. یعنی ان کی کتاب میں تصحیف و تعریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے چھپی نہیں ہے. یہ اس کتاب کو جس طریقے سے چھاپنا چاہیے تھا اس کو اس طرح چھاپا نہیں گیا ہے، یعنی محقق اور مطبع کی سے اس میں اغلاط رہ گئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مصنف کی وجہ سے اس میں اغلاط رہی ہے. یہاں علماء کرام نے ایک نقطے کی بات یہ بتائی ہے کہ یہ تصحیف و تحریف جو اکثر ہوتی ہے اس کی وجوہات تو بہت ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جب علم کتابوں سے حاصل کی جائے بنسبت استاد کے، تو جتنے بھی یہ جو علوم ہیں، حروف ہے، کلمات ہیں، تو ظاہر ہے اگر کوئی آدمی صرف کتاب سے علم حاصل کرے گا تو اس کی ادائیگی اور اس کے الفاظ کا تلفظ وہ غلطی اس میں ہو سکتی ہے. لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ لکھے ہوئے حروف کا تلفظ کرتا ہے اور اس کو سامنے والے کو اس کی درست اعراب بتاتا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بتاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے. جو کتابوں سے علم حاصل کرے تو اس میں بہت زیادہ
غلطی ہو سکتی ہے۔ علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی جن کتابوں کا تذکرہ ہوا تھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک کتاب قرار دی ہے۔ حقیقت میں یہ 2 کتابیں ہیں، لیکن پھر ان کو یہ دونوں ایک بھی شمار ہوتی ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی شمار ہوتی ہے۔ تو ایک کتاب تصحیفات المحدثین ہے، تصحیفات المحدثین، اس میں علامہ عسکری رحمۃ اللہ نے ان تصحیفات اور تحریفات کا ذکر کیا جو محدثین سے سرزد ہوتی۔ اور ایک ان کی کتاب ہے شرح ما یقع فی تصحیف و تحریف، اور یہ لغت سے متعلق جو اغلاط ہوتی ہے اس میں انہوں نے وہ جمع کی ہے۔ تو دونوں کا موضوع ایک ہے کہ لوگوں جن حروف میں، جو ان کلمات میں، جن الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں ان کو اکٹھے کیا جائے، لیکن پھر انہوں نے محدثین کو علیحدہ کیا ہے، اور جو لغویین اور ادباء جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو علیحدہ کیا۔ یہ دونوں کتابیں ان کی چھپی ہیں۔ تدریب الراوی میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور تصحیفات کی جو انواع ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، جس کے حاشیے میں شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں سیذکر اقسام التصحیف وہی ستۃ، تصحیف کی جو اقسام ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ 6 ہیں۔ یہاں میں اس کو ذکر کرتا ہوں اس ترتیب کے مطابق جس ترتیب کے مطابق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 قسم یہ ہے کہ لفظ میں تصحیف ہو جائے، دوسری قسم یہ ہے کہ معنی میں تصحیف ہو جائے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ دکائی میں تصحیف ہو جائے، یعنی ایک لفظ ہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے دکھائی ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ دوسرا لفظ بن رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کوئی اور لفظ ہے۔ چوتھی قسم جو ہے تصحیف السمع، یعنی غلط سننے کی وجہ سے تصحیف ہو جائے، اور 5ویں قسم تصحیف الاسناد ہے، اور 6ٹھی قسم تصحیف المتن ہے۔ اور شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں شارح نے دی ہیں، اور یہ جو اقسام ہیں اس کی اصل علامہ ابن صلاح نے ذکر کی ہے۔ اور پھر یہ جو علامہ عسکری رحمۃ اللہ کی 2 کتابیں ہیں، وہ کتابہ الامام العسکری فیہما غناء کبیر من الامثلہ، کہتے ہیں امام عسکری رحمۃ اللہ کی یہ 2 کتابیں ہیں، اس میں ان کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، جس میں انسان دیگر کتابوں سے انسان مستغنی ہو جاتا ہے۔ وفیہما المضحکات والمبکیات، اور اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن سے تصحیفات ہوئی ہے، جن سے اغلاط ہوئی ہے، تحریفات ہوئی ہے، تو وہ قصے نقل کیے، واقعات نقل کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی انسان توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری کتاب کا ذکر کیا علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیف و تصحیفات المحدثین، تو یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے، یہ مستقل کتاب نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ کی مستقل کتاب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب چھپی نہیں ہے، اور شاید اس کا مخطوطہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تصحیف اور تحریف پر دیگر کتابیں موجود ہیں۔ ایک علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے التطریف فی التصحیف، یہ دکتور علی حسین البواب کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب اس زمانے میں لکھی گئی ہے تصحیف و اثرہ فی الحدیث والفقہ و جہود المحدثین فی مکافحتہ، تصحیف کا حدیث اور فقہ میں اثر، اور محدثین نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا خدمات انجام دی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے کیا محنتی کی ہے، اس کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال تصحیف و تحریف کی مثالیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں، اور اس کی بہت خوبصورت مثالیں ہوتی ہیں، کیونکہ اغلاط بکثرت ہوتی ہے، اور سند اور حدیث میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں، بعض مشکل الفاظ ہوتے ہیں، بعض روات کا ایک جیسے نام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تصحیف و تعریف بہت ہوتی ہے۔ لہٰذا مثالیں بہت ہیں، آپ شیخ ابراہیم اللاہم کی جو شرح ہے اس میں بھی کافی مثالیں اس کی دیکھ سکتے ہیں۔